آیت اللہ خامنئی کون تھے؟ یہ سوال صرف ایک شخصیت کا تعارف نہیں بلکہ ایک پورے عہد، ایک انقلاب اور ایک طویل جدوجہد کی داستان ہے۔ آیت اللہ خامنئی کی زندگی کا آغاز 17 جولائی 1939 کو ایران کے مقدس شہر مشہد میں ہوا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں امام رضا کا مزار واقع ہے اور جہاں روحانیت کی فضا ہر سانس کے ساتھ محسوس کی جاتی ہے۔ ان کے والد سید جواد خامنئی ایک سادہ مگر جلیل القدر عالم دین تھے۔ گھر کا ماحول دینی، سادہ اور تقویٰ سے بھرپور تھا۔ غربت تھی مگر عزت اور علم کی دولت بے پناہ تھی۔ بچپن ہی سے علی خامنئی نے تنگ دستی دیکھی۔ گھر چھوٹا تھا، وسائل محدود تھے لیکن ارادے بڑے تھے۔ وہ بچپن میں ہی مدرسے جانے لگے، قرآن اور عربی ادب کی تعلیم حاصل کی اور پھر حوزہ علمیہ میں داخل ہو گئے۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ان کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو چکی تھی، ایک سوال جو انہیں بار بار ستاتا تھا، کیا دین صرف مسجد کی دیواروں تک محدود ہے یا ظلم کے خلاف کھڑا ہونا بھی دین کا حصہ ہے؟ 1950 اور 60 کی دہائی کا ایران شاہ ایران محمد رضا پہلوی کے زیر اقتدار تھا۔ جدیدیت کے نام پر مغربی اثرات بڑھ رہے تھے لیکن مذہبی طبقہ اور عوام کا ایک بڑا حصہ اس تبدیلی کو اپنی شناخت کے لیے خطرہ سمجھتا تھا۔ اسی ماحول میں خامنئی کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے ہوئی جس نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ وہ تھے روح اللہ خامنئی۔ امام خمینی کی تقریریں، ان کا انداز، ان کا بے خوف لہجہ، یہ سب نوجوان خامنئی کے دل میں آگ کی طرح اتر گیا۔ انہوں نے کم اور معیشت میں تعلیم جاری رکھی، فلسفہ، فقہ اور تفسیر میں مہارت حاصل کی، مگر ساتھ ہی شاہ کے خلاف تحریک میں خفیہ طور پر شامل ہو گئے۔ ان کی تقاریر میں جوش تھا، الفاظ میں کاٹ تھی اور لہجے میں بغاوت کی چنگاری۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ساواک شاہ کی خفیہ ایجنسی ان کے پیچھے پڑ گئی۔ انہیں کئی بار گرفتار کیا گیا، جیل بھیجا گیا، تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ تنہائی کی کوٹریوں میں بھی ان کے حوصلے نہ ٹوٹے۔ وہ قید میں بھی قرآن کی تفسیر کرتے، اشعار پڑھتے اور ساتھی قیدیوں کو امید دلاتے۔ 1979 کا سال آیا۔ ایران میں انقلاب کی لہر تیز ہو چکی تھی۔ عوام سڑکوں پر تھے، نعرے گونج رہے تھے اور آخر کار شاہ ایران ملک چھوڑ کر چلا گیا۔ ایرانی انقلاب کامیاب ہو گیا۔ امام خمینی جلاوطنی سے واپس آئے اور ایران میں اسلامی جمہوریہ قائم ہوئی۔ اس نئے نظام میں علی خامنئی کو اہم ذمہ داریاں ملیں۔ وہ انقلاب کی کونسل میں شامل ہوئے، جمعہ کے خطیب بنے اور نئی ریاست کے فکری ستونوں میں شمار ہونے لگے۔
لیکن انقلاب کے بعد کا ایران پرسکون نہیں تھا۔ اندرونی اختلافات، بیرونی خطرات اور پھر 1980 میں ایران عراق جنگ شروع ہو گئی۔ عراق کے صدر صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا۔ 8 سالہ جنگ نے ایران کو لہو لہان کر دیا۔ انہی دنوں 1981 میں ایک دھماکہ ہوا جس میں خامنئی شدید زخمی ہو گئے۔ ان کا دایاں بازو تقریباً مفلوج ہو گیا۔ موت ان کے بہت قریب سے گزری مگر وہ بچ گئے۔ یہ واقعہ ان کی زندگی کا ایک اور موڑ تھا۔ اسی سال ایران کے صدر محمد علی رجائی شہید کر دیے گئے۔ ملک کو قیادت کی ضرورت تھی۔ علی خامنئی کو صدارتی امیدوار نامزد کیا گیا اور وہ ایران کے صدر منتخب ہو گئے۔ 1981 سے 1999 تک وہ 2 مرتبہ صدر رہے۔ یہ دور جنگ، پابندیوں اور تعمیر نو کا دور تھا۔ انہوں نے داخلی استحکام اور دفاعی مضبوطی پر زور دیا، جبکہ عالمی سطح پر ایران کی خود مختاری کا بیانیہ مضبوط کیا۔ 1999 میں امام خمینی کا انتقال ہوا۔ پورا ایران سوگ میں ڈوب گیا۔ سوال یہ تھا کہ اب قیادت کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ مجلس خبرگان نے علی خامنئی کو ایران کا نیا رہبر اعلیٰ منتخب کیا۔ یوں وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے سپریم لیڈر بن گئے۔ یہ منصب محض سیاسی نہیں بلکہ مذہبی اور انقلابی رہنمائی کا منصب تھا۔ بطور رہبر اعلیٰ انہوں نے ایران کی پالیسیوں پر گہرا اثر ڈالا۔ امریکہ اور مغربی طاقتوں کے ساتھ کشیدگی، جوہری پروگرام پر تنازع، علاقائی سیاست میں ایران کا کردار، یہ سب ان کی قیادت میں نمایاں موضوعات بنے۔ انہوں نے مزاحمت کے نظریے کو فروغ دیا، لبنان، فلسطین اور دیگر خطوں میں ایران کے اتحادیوں کی حمایت کی۔ ناقدین انہیں سخت گیر قرار دیتے رہے، جبکہ حامی انہیں انقلاب کا محافظ سمجھتے رہے۔ وقت گزرتا گیا، پابندیاں سخت ہوئیں، معیشت نے اتار چڑھاؤ دیکھا، مگر ان کی قیادت برقرار رہی۔ ان کی تقاریر میں ہمیشہ خود انحصاری، اسلامی شناخت اور مغربی دباؤ کے خلاف ڈٹ جانے کا پیغام نمایاں رہا۔ وہ ایک شاعر بھی تھے، فارسی ادب سے گہری دلچسپی رکھتے تھے اور اکثر اپنی گفتگو میں اشعار کا حوالہ دیتے تھے۔ ان کی زندگی کے آخری برسوں میں بھی وہ ایرانی سیاست کا مرکزی ستون رہے۔ بیماریوں اور بڑھتی عمر کے باوجود وہ عوامی اجتماعات سے خطاب کرتے، اہم فیصلوں میں رہنمائی کرتے اور عالمی معاملات پر واضح موقف اپناتے رہے۔ ان کے چاہنے والوں کے نزدیک وہ استقامت کی علامت تھے، جبکہ مخالفین کے نزدیک ایک سخت گیر نظام کے نگہبان۔ آیت اللہ علی خامنئی اپریل 1939 میں مشہد کے
شریف شہر میں پیدا ہوئے۔ وہ ایران کے طویل عرصے تک سپریم لیڈر رہبر اعلیٰ رہے، جس نے 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے ایران کی سیاسی، مذہبی اور عسکری سمت کا فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ وہ 1999 میں امام خمینی کے انتقال کے بعد اس اعلیٰ منصب پر آئے اور 36 سال سے بھی زیادہ عرصہ تک ایران کی قیادت کرتے رہے۔ تاہم 28 فروری 2026 کو ان کی زندگی کا اختتام ایک نہایت اہم اور تاریخی واقعے کے ساتھ ہوا۔ اس دن ایران اور مغربی طاقتوں کے درمیان کشیدگی شدید تھی، خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تناؤ، جس کا سبب ایران کا جوہری پروگرام، علاقائی سیاست اور طویل عرصے سے جاری مخالفانہ تعلقات تھے۔ اسی کشیدگی کے دوران امریکہ اور اسرائیل نے تہران میں ایک مشترکہ فوجی کارروائی انجام دی۔ اس کارروائی میں ایران کے کچھ اہم سرکاری مقامات اور اعلیٰ کمانڈر سمیت سپریم لیڈر کے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا۔ کچھ اطلاعات کے مطابق آیت اللہ خامنئی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک زیر زمین بنکر میں تھے جب بہت بڑی تعداد میں بموں کے حملے ہوئے، جس میں وہ اور ان کے قریبی ساتھی اور اہل خانہ بھی متاثر ہوئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے 1 مارچ 2026 کی صبح کا اعلان کیا کہ آیت اللہ علی خامنئی شہید ہو گئے ہیں۔ ان کی موت کو ایک عظیم شہادت کے طور پر پیش کیا گیا اور ایران میں 40 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق جب حملہ ہوا وہ اپنے دفتر میں تھے اور انہوں نے اپنے دینی فرائض اور ریاستی ذمہ داریوں کے دوران اپنی جان گنوا دی۔ ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کورپس نے بھی ان کی شہادت پر گہرے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے انہیں باعزت شہید قرار دیا ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ حملے میں آیت اللہ خامنئی کے ساتھ ان کی بیٹی، داماد اور نواسہ بھی شہید ہو گئے، جبکہ دیگر سینئر حکام بھی مارے گئے۔ ایران بھر میں ان کی موت کے بعد سوگ اور ماتم کی فضا قائم ہو گئی اور بڑی تعداد میں عوام نے غم کا اظہار کیا۔ یہ واقعہ نہ صرف ایران کے اندر بلکہ پورے خطے میں ایک اہم تاریخی موڑ سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ آیت اللہ خامنئی ایران کی سب سے طویل مدت تک قیادت کرنے والی شخصیت تھے اور ان کے انتقال کے بعد ایران کی سیاسی سمت، خارجہ پالیسی اور اندرونی حالات میں بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ ان کی وفات کا لمحہ ایران کی تاریخ کا ایک اور فیصلہ کن باب ثابت ہوا۔ ملک بھر میں سوگ کی فضا تھی، لاکھوں افراد نے سڑکوں پر نکل کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔
ان کی تدفین سادگی سے ہوئی مگر جذبات کا طوفان بے مثال تھا۔ ان کی زندگی جدوجہد، سیاست، مذہب اور طاقت کے سنگم کی کہانی تھی۔ ایک ایسی داستان جس میں قید و بند بھی تھا، دھماکے بھی، اقتدار بھی اور تنازعات بھی۔ آیت اللہ علی خامنئی کی کہانی صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ ایک انقلاب کے تسلسل کی کہانی ہے۔ مشہد کے ایک سادہ گھر سے شروع ہونے والا سفر ایران کے سب سے طاقتور منصب تک پہنچا۔ ان کی زندگی میں قربانیاں بھی تھیں، کامیابیاں بھی اور تنازعات بھی، اور یہی تضاد انہیں ایک فلمی کردار نہیں بلکہ تاریخ کا زندہ باب بنا دیتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔